اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ نانی اماں جانتی بھی تھیں کہ وہ قبرستان آسیب زدہ ہے، پھر بھی وہ مغرب کے بعد اس قبرستان کے پاس سے گزری۔ جب وہ گھر پہنچیں تو میرا نام آفتاب ہے اور میں سکھر کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ میری والدہ کی دور کی پھپھو تھی، ہم ان کو نانی جی ہی کہا کرتے تھے، چھوٹی نانی کہا کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 30-35 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت نانی جی کرنگی کے پاس ہی رہا کرتی تھیں۔ وہاں پر ان کو سستے داموں میں ایک گھر مل گیا۔ وہ گھر دیکھنے میں کافی زیادہ بڑا گھر تھا۔ وہ گھر اتنا پرانا تھا کہ اس کی تعمیر و تاثیر کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے وہ کسی ہندو کا گھر تھا۔ وہاں پر 2 بہت بڑے بڑے کمرے تھے۔ اس کے آگے ایک بہت بڑا کھلا صحن تھا۔ اس کے کونے پر ایک کنواں اور اس کے اوپر ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک پیپل کا بہت بڑا درخت تھا جو تقریباً پورے صحن میں پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر میں نانی جی رہتی تھی۔ نانی جی اکثر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دوسری جگہ پر بھی جایا کرتی تھیں۔ ابھی نانی جب اپنے کسی رشتہ دار کی طرف ملنے کے لیے گئیں تو تب ان کے ہاں 5ویں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ابھی کچھ ماہ باقی تھے۔ تو نانی جی جب واپس آ رہی تھیں تو مغرب ہو چکی تھی۔ جب بس نے ان کو اسٹیشن پر اتارا تو نانی جی نے سوچا کہ شام تو پہلے ہی ہو گئی ہے، اب یہاں پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ میں کسی سواری کے انتظار میں کھڑی رہوں۔ تو ایسا کرتی ہوں، میں خود ہی گھر کی طرف نکل جاتی ہوں۔ اس دور میں سڑکیں بالکل سنسان ہوتی تھیں اور دور دور اسٹریٹ لائٹس لگے ہوتے تھے۔ نانی جی نے جس راستے سے گزر کر جانا تھا وہاں پر ایک ایسا بھی راستہ تھا جو ایک قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس قبرستان سے ہوتے ہوئے نانی جی فوراً سے اپنے گھر پہنچ جاتی تھی، اور اگر اسی قبرستان سے وہ گزرتی تو وہ فوراً بس اسٹیشن پر بھی پہنچ جاتی تھی۔ لیکن وہ قبرستان جو قدیم عرصے سے بنا ہوا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دوپہر 12 بجے سے لے کر مغرب کے بعد یہاں پر عجیب و غریب آوازیں گونجتی ہیں۔ اب وہ شیاطین جنات کی ہوتی تھیں یا کسی اور مخلوق کی، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن مسریحتاً اور خوف کے مارے لوگ دوپہر 12 بجے کے قریب اور مغرب کے بعد اس قبرستان والے راستے سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ نانی جی نے سوچا یہاں پر کتنی دیر کھڑی رہوں گی، اندھیرا ہے، رات ہے، وقت گزر رہا ہے، اور دیکھو نا ابھی مجھے کوئی سواری بھی نہیں مل رہی۔ میں ایسا کرتی ہوں، قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتی ہوں اور پھر قبرستان کے راستے سے ہی ہو کر چلی جاتی ہوں۔ نانی جی جیسے ہی اس قبرستان والے راستے سے گزری، چپ چاپ وہاں سے گزر گئی۔ اپنے اوپر دم انہوں نے کیا ہوا تھا۔ جیسے وہ گھر پہنچی ان کے سر میں بہت زیادہ درد تھا۔ اسی درد کے عالم میں انہوں نے بچوں کے لیے کھانا بنایا۔ نانا جی بھی آ گئے، ان کو بھی کھانا وانا دیا۔ نانی جی نے جب سب کو کھانا کھلا دیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نانا جی اور بچے تو سو گئے۔ نانی جی کا درد کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے یہ بات کسی سے بھی نہیں کی، نہ نانا جی کو بتائی اور نہ ہی بچوں کو پریشان کیا۔ درد کے مارے بے حال کبھی ادھر کروٹ لیتی تو کبھی ادھر کروٹ لیتی۔ جیسے ہی رات ڈھلی، ابھی آدھی رات کا ہی ٹائم تھا کہ نانی جی کو ایسے آواز آئی جس طرح سے ان کا نام لے کر ان کو کوئی باہر پکار رہا ہے۔ پہلے انہیں لگا کہ شاید ان کا وہم ہے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو باقاعدہ پھر سے ان کا کسی نے نام لیا، جس طرح سے کوئی زکیہ کہہ کر بلا رہا ہے کہ زکیہ باہر آؤ۔ نانی جی فوراً سے اٹھی، یہاں وہاں دیکھا، نانا جی بھی سو رہے تھے اور بچے بھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، پورا صحن خالی پڑا تھا۔ لیکن جو پیپل کا پیڑ تھا اس کے اوپر ایک ہلچل سی تھی، جس طرح سے اس پیڑ کے اوپر کوئی چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی شاخیں اس طرح سے زور زور سے ہل رہی تھیں۔ نانی جی پیڑ کے پاس بھی گئیں، لیکن وہاں پر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ واپس آ کر پھر لیٹ گئیں۔ اسی رات نانی جی کو ایک خواب آیا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی بہت زیادہ خوفناک چہرے والا کوئی مرد ہے، اور وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ اب تمہارا نہیں، اب ہمارا ہے، ہم اپنا بچہ لے جائیں گے۔
ان کی ڈر کے مارے آنکھ کھل گئی. اب یہ روٹین ہی بن گئی. ہر دوسرے دن ان کو ایسے خواب آنے لگ گئے اور خواب میں ان کو بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اس بچے کو لے جائیں گے. نانی جی دن بدن بہت زیادہ کمزور رہنے لگ گئیں، بیمار رہنے لگ گئیں، سوتے ہوئے ڈرنے لگ گئیں. جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتی تھیں. اس حد تک ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. یہاں تک کہ جب 8واں ماہ تھا تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. ان کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کا فوراً سے آپریٹ کرنا ہوگا. تو جب ان کا آپریٹ ہوا تو جو بچہ پیدا ہوا اس کو جب نانی جی نے دیکھا، جب دکھایا گیا ان کو، جب وہ ہوش میں ان کو وہ دکھایا گیا تو اس کو دیکھتے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئیں. ڈاکٹرز بھی اور نرسز بھی اس بچے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے. نانا جی نے بھی جب اس بچے کو دیکھا وہ بھی خوف زدہ ہو گئے. اس چھوٹے سے بچے کا چہرہ ایسے تھا جس طرح سے کسی بوڑھے بزرگ کا چہرہ ہے، بہت خوفناک، اور پورے جسم پر بہت زیادہ لمبے لمبے بال تھے. دیکھ کر سب خوف زدہ تھے. جیسے جیسے اس بچے کو ہوا لگتی کہ اس کا جسم پھولنے لگ گیا. ڈاکٹرز بہت ڈر گئے. نانا جی بھی خوف زدہ ہو گئے کیونکہ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھا اور اس وقت وہ زندہ بھی تھا. یہاں تک کہ شام تک اس کا جسم اتنا پھول گیا کہ جیسے 1 سال کا بچہ ہے. وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے نانا جی کو فوراً سے کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، نہ ہی انسان ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو دفنا دیں. تو جیسے ہی وہ ان لوگوں نے دیکھا وہ بچہ جو تھا جیسے بے ہوش ہو گیا. نانا جی نے جلدی سے اس کو سفید کپڑے میں لپیٹا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس کو جلد از جلد دفنانا ضروری ہے. تو جب انہوں نے اس کو کپڑے میں لپیٹا تو اس وقت تک اس کی دھڑکن بند ہو چکی تھی. اسی رات نانا جی نے کچھ آدمیوں کے ساتھ جا کر اس کو اسی قبرستان میں دفنا دیا. جب نانی جی کو اس کے بعد ہوش آیا، اس کے بعد وہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں. جتنے لوگوں کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ چلا سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ جو مخلوق تھی جو ان کو خواب آتے تھے، جب وہ اس قبرستان سے گزری جس کنڈیشن میں وہ تھیں، وہ جنات ان پر حاوی ہو گئے. اور جو جنات ان کو بار بار خواب میں آ کر یہ بتاتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا ہے اور ہم اس کو لے جائیں گے، اسی لیے وہ جنات اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئے. اسی لیے اس کا چہرہ بھی ایسے ہی تھا. یہ ایک کہانی تھی جو آفتاب نے سکھر سے شیئر کی. بہت شکریہ آفتاب آپ کا. جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آس پاس بہت زیادہ بندر نما مخلوقات موجود ہیں. وہ میرے پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے، کوئی 5 ادھر تو 6 ادھر. چاروں طرف سے انہوں نے جیسے ہمیں گھیرا ہوا تھا. میں دیکھ کر ان کو اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں نے چیخنا شروع کر دیا. تو میرے چیختے چیختے جیسے وہ بھاگتے بھاگتے انہیں دیواروں میں غائب ہو گئے. میرا نام اقرا ہے. آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. میری شادی کے بعد ہی میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں ہو گئی. تو ابھی ہم لوگ وہاں پر جب جا کر شفٹ ہوئے، وہاں پر رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 8-9 ماہ گزر گئے تھے. اس کے بعد اللہ کا میرے پر کرم ہوا تو جب اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا تو میں وہاں پر اکیلی تھی کیونکہ میری والدہ جو تھیں وہ میری چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس تھیں، وہ ان کو چھوڑ کر آ نہیں سکتی تھیں. اور میری مدر ان لا جو تھیں وہ ملک سے باہر ہوتی تھیں، اس لیے مجھے اکیلے ہی یہ سب کرنا تھا. اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ کافی دیر تک جاگتے رہتے تھے. کہا یہ جاتا تھا کہ جو فرسٹ 41 ڈیز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. امی سے میں پوچھتی بھی رہتی تھی. ابھی تیسرا چوتھا دن ہی تھا جب اللہ نے بیٹی دی اور میں گھر واپس آئی ہاسپٹل سے. تو ایسا ہوا کہ مجھے ایک عجیب و غریب آواز آئی. آواز ایسی تھی جیسے بہت سی کچھ عجیب و غریب مخلوقات آپس میں بول رہی ہیں، جیسے باریک باریک سی آوازیں تھیں. جب میری آنکھ کھلی تو وہ بہت زیادہ تعداد میں بندر نما مخلوقات تھیں. دیکھنے میں بندر ہی تھے لیکن ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. تو جب میں نے دیکھا تو وہ میرے آس پاس چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ ہو ہی کیا رہا ہے، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. لیکن میرے پاس ہی جیسے سب کچھ وہ لائٹس بھی تھیں، سب کچھ تھا. تو میں نے بڑی لائٹ جب جلائی کیونکہ 0 کا بلب جلایا ہوا تھا. جب میں نے بڑی لائٹ جلائی تو وہ بہت زیادہ بلیک کلر کے تھے. جب میں نے چیخ ماری تو وہ سب بھاگتے ہوئے دیواروں میں غائب ہو گئے.
میں نے شور مچایا، ساتھ والے کمرے میں ہی میرے ہسبینڈ سو رہے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بھی یہاں پر بہت زیادہ مخلوقات کو دیکھا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، انہیں کہیں کچھ نظر نہیں آیا، انہیں لگا کہ شاید میں خواب میں ڈر گئی ہوں۔ فوراً سے قرآن پاک سائڈ ٹیبل پر رکھا میرے پاس اور کافی دیر بیٹھے رہے۔ بچی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلے وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، کسی نہ کسی کو تو ارینج کرنا ہی ہوگا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے امی کو فون کیا، میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی سن کر بہت پریشان ہو گئیں۔ امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں صبح جو میرے چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو لے کر ساتھ ہی آ جاؤں گی۔ اب صبح میرے ہسبینڈ نے لازمی آفس جانا تھا کیونکہ ان کی کچھ ضروری میٹنگ تھی، وہ اس کو کینسل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ آج ہم لوگوں کی کام والی بھی نہیں آئی، ورنہ شام تک وہ میرے پاس رہتی تھی۔ وہ بتا کر گئی تھی کہ وہ 3 دن نہیں آئے گی۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، میں بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ بھی ہم لوگوں نے باہر سے ہی منگوا لیا تھا۔ میرے ہسبینڈ تو چلے گئے، ابھی تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا۔ پورے گھر میں جیسے شور شرابہ برپا ہو گیا۔ اتنی عجیب و غریب وہ مخلوق تھے وہ بندر کی طرح ہی، پتہ نہیں وہ کہاں سے نکلتے آ رہے تھے۔ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میرے پاس تو قرآن پاک تھا، میرے قریب نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ ڈرا رہے تھے۔ کوئی بھاگ کر اس طرف جا رہا تھا جیسے کوئی کچن میں جا رہا ہے، کوئی صحن میں بھاگ رہا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کیونکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اور بچی ابھی تک سو رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی میں کیا دیکھتی ہوں، جب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایسے لگا کہ جس طرح سے کچن سے کسی عورت کی آواز آئی ہو، اور اس عورت نے آواز دے کر جیسے ان سب کو بلایا ہو۔ وہ مجھے ان لفظوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن باقاعدہ ایک عورت کی آواز گونجی تو وہ سب جیسے ہوا کی طرح بھاگتے ہوئے کچن والی سائڈ پر گئے، اور بالکل سناٹا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر جیسے گہرے بادل چھا گئے۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ اب میری کوشش یہ تھی کہ بس جیسے ہی 12 بجیں گے تو میرے ہسبینڈ گھر آ جائیں گے۔ دن کا ٹائم تھا اور صحن میں اتنا اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت کالے بادل ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تبھی میں نے باقاعدہ اس عورت کو کچن سے نکلتے بھی دیکھا، کیونکہ وہ کچن والی سائڈ سے ہی آتی تھی، یا وہ پچھلی گیلری میں تھی جو کچن کے ساتھ گیلری تھی، یا جو کچھ بھی تھا۔ وہ آئی، باقاعدہ میرے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، میں نے قرآن پاک میرے پاس تھا، میں نے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ دے دے۔ تو جیسے میں نے قرآن پاک سینے سے لگایا تو جیسے وہ وہیں پر کھڑی کھڑی غائب ہو گئی اور ایک دھواں سا بن گیا۔ میں نے اس کے بعد قرآن پاک اپنے پاس سے نہیں ہٹایا۔ 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا جب میرے ہسبینڈ واپس آئے۔ انہوں نے جب دیکھا، میں بہت خوفزدہ تھی، بچی بھی بہت ڈری ہوئی تھی، میرے پورے جسم پر جگہ جگہ پر نیل بن گئے تھے۔ انہیں ساری بات بتائی۔ تقریباً 3 بجے کے قریب میری امی وغیرہ بھی سب آ گئے۔ ان لوگوں نے بھی جب دیکھا بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ قرآن پاک ہر چیز میرے پاس تھی۔ امی نے وہاں پر بیٹھ کر سورۃ یاسین بھی پڑھی۔ امی نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ گھر آج سیف زدہ ہو۔ جو جگہ سیف زدہ ہوتی ہے وہاں پر اگر کسی بچے کی پیدائش ہو تو پہلے 41 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت اور بھاری ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ان دنوں میں جنات عورت پر اور بچے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی عورت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ایسی پرابلمس بن جاتی ہیں بعض اوقات کے، اکیلے رہنا پڑتا ہے۔ امی آ گئی میرے پاس، مجھے تسلی ہوگی، میرے بہن بھائی بھی آ گئے۔ اس کے بعد میں بے فکر ہو گئی۔ اسی رات کی بات، امی میرے پاس تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی جو تھے وہ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے جس طرح میرے ہسبینڈ سو رہے تھے۔ امی کی کہیں آنکھ کھلی تو شاید وہ چھوٹی بچی جو تھی وہ روئی ہے، تو امی ایک دم سے اٹھی تو امی کیا دیکھتی ہیں، امی کے پاس بھی ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی۔ امی کی ایک دم سے امی نے استغفر اللہ کہا اور جیسے اٹھ کر بیٹھی تو وہ باہر بھاگ گئی۔ امی نے فوراً سے لا حول والا پڑھنا شروع کر دیا۔ میری بھی آنکھ، میں نے امی سے جب پوچھا تو اس وقت انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ اگلے دن امی نے میرے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ یہاں پر بچی کے ساتھ نہیں رہنا، ان دونوں کو لے کر آج ہی ہمیں واپس چھوڑ دو۔ تو انہوں نے گاڑی بک کروائی، دوسری بات ہی نہیں کی، اور ہم لوگوں کو بھیج دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ مسئلہ کچھ سیریس ہے۔ جب وہاں پر آئے تو ایک بزرگ کو بلا کر مجھے بھی دم کروایا، بچی کو بھی دم کروایا۔ تب امی نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس بھی ایک بچی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوفناک چہرے والی تھی۔ اس نے اس بچی پر حملہ آور ہونا تھا اور میرے پر حملہ آور ہونا تھا۔ اللہ کا شکر ہے پھر ہم لوگ وہاں سے خیر خیریت سے 1-2 ماہ وہاں پر رہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس جب وہاں پر ٹرانسفر
وہیں پر ان کی ٹرانسفر تھی. جب وہاں پر دوبارہ گئے تو اس وقت انہوں نے وہاں پر ایک اور گھر کا بندوبست کر لیا تھا جس میں پھر ہم لوگ جا کر رہے. 3 سال ہم لوگ وہاں پر رہے. اس کے بعد واپس اپنے شہر آ گئے. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اقرا آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل اسٹوری پوسٹ کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا. آئی ایم سوری, کل والی اسٹوری میں ایڈیٹنگ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بیک گراؤنڈ میوزک تھوڑا لاؤڈ رہ گیا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.